فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سامعین گرامی، ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکون والی زندگی، اور ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور عزت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی ہم ایک خوشحال، باوقار اور باعزت قوم بننے کے خواہش مند ضرور رہتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک مسلم امہ بھی بننا چاہتے ہیں کہ جو ایک طاقتور قوم ہو اور دنیا میں، اقوام عالم میں اس مسلم امہ کی بڑی عزت ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کفار پر برتری حاصل ہو، مسلمانوں پر دنیا میں کہیں بھی ظلم اگر ہو اور ہم اس ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھائیں تو کفار اور جو عالمی برادری ہے وہ ہماری اس آواز کو غور سے سنیں اور اسے نظر انداز نہیں کرتے، کیونکہ آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، آوازیں تو اٹھتی ہیں لیکن ان آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہے اور ان آوازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اس طرح آواز سنی جائے کہ جس طرح مغربی ممالک کی، امریکہ کی اور یورپ کی اور چین کی اور دوسرے جو طاقتور ممالک ہیں ان کی آواز سنی جاتی ہے۔ تو ایک عمل ایسا ہے کہ جو انفرادی طور پر اگر ہم میں سے ہر شخص کرنا شروع کر دے تو بتدریج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خوشحالی اور بہتری کی طرف جا سکتا ہے، اور سکون کی طرف اور امن کی طرف جا سکتا ہے۔ اور وہ عمل ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف انداز میں ذکر کیا، اور وہ اسے ہم کہتے ہیں اسراف، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں اور جو انسان کی ایک اپنی معاشی اور جو سماجی حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہنا، اور جب ان حدود سے انسان باہر نکلتا ہے اور ان حدود کو کراس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسراف ہے، چاہے وہ اللہ کی حدود ہیں، چاہے وہ معاشرے میں اپنی سماجی اور قانونی حدود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز کے اندر رہنا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 سے منسلک ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے آنے والے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کا ذکر کیا، اور وہ انبیاء علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے اپنے صحابہ اکرام اور اپنے اپنے جو پیروکار اور ان کی جو جماعت تھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی، جہاد کیا اور قتال کیا، اور ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے۔ 147 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اس دعا کے اندر، اس آیت کے اندر 4 دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے جو ماننے والے بہت سارے لوگ تھے انہوں نے مل کر جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابهم في سبيل الله
وما ضعفوا وما استكانوا، اور انہیں اللہ کے اس راستے میں جو بھی تکالیفیں آئیں اور جو بھی مصیبتیں اور جو بھی پریشانیاں آئیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور وہ ثابت قدم رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو استقامت کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو دعا ہے، اور ان اللہ کے نبیوں کی اور ان کے صحابہ اکرام کی سب مصیبتوں میں، سب تکلیفوں میں یہی ایک دعا ہوتی تھی، وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کی دعا اس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب آپ ہمارے گناہ بخش دیجئے، یعنی جتنی ہم نے خطائیں کی، جتنی غلطیاں کی اور جتنے گناہ کیے، اے ہمارے رب آپ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار سکھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار سکھائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ مرتبہ، ایک دن میں کئی مرتبہ استغفار، 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کامل ہے، یعنی کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی غلطیاں کی، تو انسان جب غلطی کرتا ہے تو انسان اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اور پھر جب انسان غلطی کرتا ہے اپنے بارے میں تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو انسان اس معاشرے میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا میل جول ہے، اس کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، کوئی برتاؤ ہے، کوئی لین دین ہے، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے، اللہ کا بندہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کریں گے، تو اللہ کے بندوں کو جو دوسرے بندوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اسے بھی معاف کرنا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کی جو غلطیاں ہیں انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کر دو، انہیں بھول جاؤ۔ کیوں؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ہم معافی مانگتے ہیں ہر وقت، لیکن بندوں کے جو قصور ہیں انہیں معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دیں گے۔ اور جب اللہ کے بندے ایک دوسرے کو صرف اللہ کی خاطر اپنی انا کو قربان کرتے ہیں اور دوسروں کی خطائیں معاف کرتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے، اس سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے اس میں جڑ جاتے ہیں، پھر وہ ایک قوم بنتی ہے اور ایک امت بنتی ہے۔ اور جو امتیں فرقوں میں اور پارٹیوں میں اور گروہوں میں اور خاندانوں میں اور قبیلوں میں اور لسانی گروہوں میں تقسیم ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ایک امت نہیں بنتی۔ تو وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، تاکہ ہم دوسروں کے غلطیاں معاف کریں اور ہم ایک مل کر ایک امت بنے، ایک قوم بنے، اور اس کے بعد کیا کریں؟ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم جن بھی کاموں میں حد سے بڑھ گئے، اے ہمارے رب آپ اسے بھی معاف کر دیجئے، یعنی جن جن کاموں میں ہم نے اسراف کیا اس سے اے ہمارے رب آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ اسراف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے فرعون کے لیے استعمال کیا کہ ان المسرفین ہم اصحاب النار، کہ فرعون اور اس کے جو حواری تھے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کے خلاف سرکشی میں انہوں نے ساری حدیں کراس کر لی تھی، باؤنڈری سے بھی باہر نکل گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اصحاب النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو مسرفین کا الٹ کیا ہے؟ مسرفین کا الٹ ہے امت وسطیٰ، یعنی وہ لوگ
جو درمیان میں رہتے ہیں معتدل رہتے ہیں. کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو بہت اس میں آگے بھی نہیں بڑھتے سوائے نیکی اور بھلائی کے کاموں کے, اور نہ ہی اس کام میں کوئی پیچھے رہتے ہیں. درمیانہ روی جو اختیار کرتے ہیں یہ امت وسطیٰ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے, اور اس کے درمیان میں رہتے ہیں. یعنی جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاتے ہیں, جتنے وسائل ہیں اس کے پاس یا جتنی آمدنی ہے خرچ بھی اسی کے حساب سے ہے. تو مسرفین سامعین گرامی وہ ہیں کہ جو اپنی جو اوقات ہے اس سے بڑھ کر اس حدوں سے باہر نکل کر کوئی بھی کام کر رہے ہیں. اور یہ فضول خرچی ایک عام جو تصور ہمارے ہاں چلتا ہے, جیسے کسی کھانے پہ کسی دعوت پہ جب ہم جاتے ہیں شادیوں میں بیاہوں میں اور ایسے مقامات پر, تو پلیٹیں جو ہیں وہ بھری ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری جو میز ہے اسے آ کے ہم نے پوری ایک پلیٹ سے کھانا کھلانا ہے, اور پھر اس پلیٹ میں کھانا بچ جاتا ہے اور وہ کھانا کچرے کی نظر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کھانے کو کوئی اور کھا نہیں سکتا. یہ اسراف ہے. یعنی یہ ایک اسراف کی ایک قسم ہے جو کہ عمومی طور پر ہم سارے کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی انگلیوں کو کھانا کھانے کے بعد منہ سے چاٹتے تھے تاکہ انگلیوں پر بھی اگر کوئی کھانا لگا ہوا ہے تو وہ بھی کھا لیا جائے. تو ہم ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور نیپکن سے پونچھتے ہیں, اور کھانا جو ہے اور وہ بے دریغ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہو رہا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو پلیٹ کو انگلیوں سے ہمیشہ صاف کرتے تھے. ان کھانا کھانے کے بعد ان کی پلیٹ صاف ہوتی تھی. تو یہ ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسوہ حسنہ کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جو پلیٹیں ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی سبق یہ ہے کہ پلیٹ میں کھانا اتنا ہی ڈالیں کہ جتنا آپ نے کھانا ہے, اور کیونکہ جو ڈش میں بچنے والا کھانا ہے وہ تو کسی اور کے استعمال میں آ سکتا ہے, لیکن جو پلیٹ میں کھانا بچ گیا وہ تو کچرے ہی میں جانا ہے. اور پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بے تحاشا کھاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابن آدم جب اپنا پیٹ بھرتا ہے تو اس سے برا برتن وہ کوئی اور نہیں بھرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اسے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں کہ جو وہ کھا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ پانی, یعنی معدے کا اگر آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے تو ذہن میں جو اس کی تقسیم کریں, ایک حصہ پانی, دوسرا حصہ سانس کے لیے, تیسرا حصہ خوراک. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے سبق چھوڑا. اور ہم پھر جن جن بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کا, شوگر کا, بلڈ پریشر کا, دل کی بیماریوں کا, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو پہلا یہی بتائے گا کہ بھائی جتنی کیلوریز کھا رہے ہو ان کیلوریز کو آدھا کر دو یا ان کیلوریز کو 1/3 کر دو. وہ پہلا چیز وہ آپ کو یہی بتائے گا. تو یہ ایک اسراف ہے کہ جو اسراف ہم کھانے پینے میں, اور اسی طرح جو اسراف زندگی کے باقی معاملات میں کرتے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد, جب مسجد میں آؤ یا نماز کے لیے کھڑے ہو تو زینت کے ساتھ کھڑے ہو.
یعنی تمہارا لباس خوبصورت ہونا چاہیے، تمہارے لباس پہ عطر اور پرفیوم اور خوشبو آ رہی ہونی چاہیے، تمہارے بال بنے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی بہترین لباس پہن کے آؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ بھی پیو بھی. وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہیں کرو، اسراف نہیں کرو. یعنی جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہی تم اپنا خرچ کرو. یعنی جتنی آمدنی ہے خرچ اس سے کم ہے. تو جتنی بھی آمدنی ہے اگر خرچ اس سے کم ہے تو اللہ کا بندہ بہت امیر ہے. اور چاہے آمدنی کتنی ہی ہے اور خرچ اس سے کہیں زیادہ ہے تو وہ غریب ہی ہے. اور یہی در حقیقت ہمارے ملک کا حال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ملک کی جو ایک آمدنی ہوتی ہے وہ کتنی ہے اور خرچے اس سے ڈبل ہیں، تو وہ جو خرچے کے درمیان جو گیپ آتا ہے وہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ وہ قرضہ لے کر. تو یعنی جتنی آمدنی ہے اگر یہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اسی آمدنی میں رہنا ہے تو یہ ہے کہ آپ اسراف نہیں کر رہے، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حد سے جو گزرتے ہیں، جو باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کے لیے، فضول خرچی کرنے والوں کے لیے تبذیر کا لفظ استعمال کیا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی بے جا فضول خرچی نہ کرو. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بہت زیادہ فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور وکان الشیطان لربہ کفورا، اور جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. یعنی شیطان کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اور وہ لوگ جو تبذیر کرتے ہیں، جو بے تحاشا فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ بہت قیمتی نعمتیں، اور ان نعمتوں کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. اب اسراف میں، مسرفین میں اور تبذیر میں، فضول خرچی میں کیا فرق ہے؟ اسراف جیسے مسجد میں اگر ہال میں 50 بندے بیٹھے ہیں اور 4 ہیٹروں سے کام چل سکتا ہے اور 6 ہیٹر چل رہے ہیں، یہ اسراف ہے. لیکن ہال میں کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں ہے اور 6 ہیٹر چل رہے ہیں، یہ تبذیر ہے. یعنی یہ اسراف کی ایک بہت ہی، جسے کہتے ہیں وہ نیکسٹ لیول کی ایک قسم. تو اور تبذیر کب ہوتی ہے؟ تبذیر تب ہوتی ہے جب مال کسی دوسرے کا ہو، یعنی اپنی جیب سے پیسے خرچ نہ ہو رہے ہوں. اپنی جیب سے جب انسان پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کچھ نہ کچھ درد ہوتا ہے. لیکن جب اپنی جیب سے پیسے نہیں خرچ ہو رہے، کوئی دفتر کا مال ہے، کوئی کمپنی کا مال ہے، کوئی دکان کا مال ہے، کوئی سرکار کا مال ہے، کوئی حکومت کا مال ہے، اس مال کو سب لوگ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، یہ تبذیر ہے. اور پھر تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ جو رب العالمین نے نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اور مفت دی ہوئی ہیں، اور رب العالمین ان نعمتوں کا آپ سے کوئی حساب نہیں مانگ رہے، ان نعمتوں کو پامال کرنا اس حد تک، اور اس حد تک ان کو بے دریغ اور بے دردی سے استعمال کرنا کہ وہ آہستہ آہستہ نعمتیں ختم ہوتی چلی جائیں. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں سامعین گرامی؟ سارا وقت ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. پہلی نعمت کہ جس نعمت کے بغیر ہم 2 سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ اللہ کی دی ہوئی آکسیجن ہے، ہوا ہے، جس ہم استعمال کرتے ہیں. ہر سانس جب ہم لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت آتی ہے اور جاتی ہے. پانی ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ان ساری چیزوں کو ایسے مقامات پر لے کر جا رہے ہیں کہ
ان چیزوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی آپ کو کہتا کہ جناب پانی ایک بوتل میں ملے گا اور اس بوتل کی قیمت کوئی 7 اپ یا پیپسی کی قیمت کے برابر ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے، یہ کون سا ایسا بزنس ہوگا کہ جو پانی، عام پانی جو کھلا ملتا ہے، وہ پانی بوتل میں بھر کے کوئی اور وہ پانی ہو سکتا ہے پیپسی یا کوک سے مہنگا ہو۔ لیکن آج ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اس وطن عزیز میں پانی کی قلت ہو گئی۔ پانی کی قلت اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا بے دریغ اور بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی افریقہ کے کسی ملک میں آپ کو ایتھوپیا میں یا صومالیہ میں جانے کا اتفاق ہو تو کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ پانی کی جو ایک بوتل ہے اس کی قدر کیا ہے، اور وہاں کی 70-80% جو آبادی ہے جن کے گردوں میں پتھریاں ہیں، کیونکہ اور ان کی جو سکن ہے، جو جلد ہے، وہ اتنی باریک ہے کہ کہ ان کے جو روزانہ جو پانی کی مقدار کہ جو ان کے جسم میں جانی چاہیے ان کے جسم میں جاتی نہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ ہوا کی اور آکسیجن کی قدر آج پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں، اسلام آباد اور پنڈی کو ملا کر، ان کے شہریوں سے پوچھیں کہ جو صاف ہوا ہے اس کی کیا قدر ہے، اور جس طرح ہم چل رہے ہیں اور جس طرح فضائی آلودگی بناتے جا رہے ہیں اور جس طرح اللہ کی دی ہوئی حدود کو پامال کرتے جا رہے ہیں، اسراف اور تبذیر میں جا رہے ہیں، تو سامعین گرامی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک آکسیجن سلنڈر ہوگا، اور پھر اس آکسیجن سلنڈر سے آکسیجن آ رہی ہوگی، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے کندھے میں یا جیب میں بھی کوئی چھوٹا سا ایک آکسیجن کا سلنڈر ہو اور وہ آپ کو آکسیجن دے رہا ہو۔ اگر اسی طرح ہی ہم چلتے رہے، اور اس میں حکومتوں کا یا اداروں کا تو ایک اپنا رول ہے، لیکن ہم سب کا انفرادی طور پر دیکھنا ہے کہ یہ جو فضائی آلودگی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا ہم کفران کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو پامال کر رہے ہیں اور شیطان کے بھائی بن رہے ہیں۔ کان شیطان لربہ کفورا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہت بڑا ناشکرہ ہے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میں کوئی کچرا جلا رہا ہوں، میری موٹر سائیکل جو چلتی ہے اس کی ٹیوننگ صحیح ہے، میری جو گاڑی ہے اس گاڑی سے کوئی جو فیومز ہیں اور دھواں کوئی ایسا تو نہیں نکلتا جو اس فضا کو آلود کر رہا ہے، اور اس پورے جو رہنے والے اور جو اللہ کے بندے، صرف بندے ہی نہیں بلکہ جانور اور چرند اور پرند اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات اور جو درخت اور پودے اور جو نباتات ہیں، ان سب کے لیے وہ زہر مہلک بنتا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی، اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو جو نارتھ میں، شمال میں جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی پچھلے 2-3 مہینے سے۔ رب کے حضور دعا کریں، نماز استسقاء پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اپنے اعمال کا تو جائزہ لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا ہے انسانوں کے اعمال کے سبب، کہ وہ جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ وہ بگاڑ، جس بگاڑ میں اور آپ شریک ہیں، کیا ہم اس بگاڑ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، یا اس بگاڑ کو اور بگاڑنے کے لیے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنے گھر کا جو کچرا ہے اسے سنبھال کے رکھتا ہوں؟ کیا میں جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں وہ ایک کھاتا ہوں اور پھر پھینک دیتا ہوں؟ یہ جو پلاسٹک ہے یہ بھی ایک زہر قاتل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کو تباہ کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پلاسٹک کے بیگ ہیں، اگر میرے پاس آ گیا ہے کوئی بیگ، اول تو وہ پلاسٹک کا بیگ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آ گیا ہے تو میں اسے دوبارہ بھی استعمال کر سکتا ہوں۔
تیسری مرتبہ بھی استعمال کر سکتا ہوں, چوتھی مرتبہ بھی استعمال کر سکتا ہوں. مجھے پرانا بیگ اٹھاتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ میں اللہ کی اس دی ہوئی کائنات میں اسراف نہیں کر رہا. میں شیطان کا بھائی نہیں بننا چاہتا, میں اللہ کا ایک محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرے. انہو لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. تو میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں, تو مجھے اسراف سے دور ہونا پڑے گا. اور حکومت اگر نہیں کرتی تو نہ کرے. یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی, لیکن جو 24 کروڑ عوام اس ملک میں رہتے ہیں ان کا بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پر محلوں میں اجتماعی طور پر کسی کچرے کو آگ نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ یہ زہر قاتل ہے. پلاسٹک کے بیگ کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے. اور جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سوچنا چاہیے کہ اس کام سے میں کتنا کچرا تخلیق کر رہا ہوں. پاکستان کا ہر شہری ہر دن آپ سوچئے کہ کتنا کچرا بناتا ہے. تقریباً آدھا کلو کچرا ہر شہری بناتا ہے. 24 کروڑ کی آبادی ہے تو 12 کروڑ کلو کچرا پاکستان میں بنتا ہے ہر روز کچرا. اور وہ کچرا کئی لاکھوں گھر ایسے ہیں کہ جو اس کچرے کا کچھ نہیں کرتے, اٹھا کے اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے. اور وہی کچرا پھر فضا میں آتا ہے اور وہی کچرا واپس آتا ہے. یہ اسراف کی ایک شکل ہے اور یہ تبذیر ہے کہ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بے دردی سے پامال کرنا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے بندے کہ اے اللہ ہم جن معاملات میں حد سے باہر نکل گئے ہمیں حد میں واپس آنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے ہمیں معاف فرمائیے. اور پھر تیسری چیز وثبت اقدامنا, اگر آپ یہ کریں گے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے, دوسروں کے گناہ معاف کریں گے اور اسراف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم مضبوطی سے جما دیں گے اور تمہیں ثابت قدم بنا دیں گے. تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تمہیں جو کشکول ہم لے کر پھرتے ہیں اس کشکول کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور پھر چوتھی کیا کریں گے؟ وانصرنا علی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں پر فتح نصیب فرمائیں گے. تمہیں ایک طاقتور اور باعزت اور خوشحال قوم بنائیں گے. تو خوشحال قوم بننا ہے اور طاقتور قوم بننا ہے اور کفار پر فتح حاصل کرنی ہے اور اس مقام پر آنا ہے کہ دنیا تمہاری بات کو غور سے سنے, تو اسراف سے دور رہنا ہے. جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے ہیں, جتنی انکم ہے جتنے وسائل ہیں اور اسی میں رہنا ہے, اور وسائل بڑھانے ہیں کم نہیں کرنے, اور اللہ کی دی ہوئی اس کائنات میں بہتری لانی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کائنات میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا. تو سامعین گرامی, اس دعا کے ساتھ ہم آج کے اس خطبے کا اختتام کرتے ہیں کہ میری دھرتی ترس رہی ہے, میری دھرتی ترس رہی ہے, رحمت چھینٹا پانی دے. میری دھرتی ترس رہی ہے, رحمت چھینٹا پانی دے. پیڑ جو خشک ہیں میرے مولا ان کو روپ جوانی دے. پیڑ جو خشک ہیں میرے مولا ان کو روپ جوانی دے. موسم پر ہے خزاں کی زردی اس کو بہار بسنتی کر. موسم پر ہے خزاں کی زردی اس کو بہار بسنتی کر. جو کلیاں مردہ ہیں ان کو دل دھڑکن لافانی دے. فریادیں ہیں در سے عاری آوازیں بے سوز ہیں ساری. فریادیں ہیں در سے عاری آوازیں بے سوز ہیں ساری. لفظ گنوا بیٹھے ہیں شکلیں ان کو درد و سوز و معانی دے. قریہ قریہ شہروں شہروں جنگل کے قانون کا راج. قریہ قریہ شہروں شہروں جنگل کے قانون کا راج. مولا مجھے پہچان دے اپنی کچھ قدریں انسانی دے. بجھتے بجھتے بجھ گئے چہرے اڑتے اڑتے اڑ گئے رنگ. بجھتے بجھتے بجھ گئے چہرے اڑتے اڑتے اڑ گئے رنگ.
گھور اندھیرے پھیلے ہر سو، اندر نور تبانی دے، شعلہ شعلہ نفرت نفرت آپس میں دست و گریباں ہیں، شعلہ شعلہ نفرت نفرت آپس میں دست و گریباں ہیں، لہجہ ریشم باتیں خوشبو، فکر ہمیں قرآنی دے۔ آمین۔ اے میرے رب فکر ہمیں قرآنی دے، اور قرآنی فکر یہ ہے کہ دوسروں کی خطائیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے وسائل ہیں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان وسائل کو ہمیں بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔